آخری نبی ہیں، قیامت تک یہ بات کون پہنچائیں گے؟ اب یہ کام جو نبیوں سے لیتے تھے، اللہ نے ختم نبوت کے طفیل میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یعنی ہم کو دیا۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھے۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسروں تک پہنچانا۔ ہر ایک کی ذمہ داری، پڑھا لکھا ہے اس کی بھی ذمہ داری، پڑھا ہوا نہیں ہے اس کی بھی ذمہ داری۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بات کسی کو معلوم ہے، وہ ایک بات بھی دوسروں کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو بھی چھٹی نہیں ہے کہ بھئی اس کو زیادہ معلومات نہیں تھے، ایک ہی معلوم تھا، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھئی تو وہ ایک بات پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، یہ دعوت کا کام ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ نبیوں والا کام۔ اس دنیا میں اس دعوت کے کام سے بڑا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر اس سے بڑا کوئی کام ہوتا، اللہ تعالیٰ نبیوں کو وہ کام دیتے تھے۔ دعوت کے کام سے بڑا کوئی کام ہوتا، وہ کام اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیتے تھے۔ اب اس سے بڑا کوئی کام نہیں، یہی نبیوں والا کام ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اتنا اونچا کام ہے، بس اللہ ہم کو سمجھا دے۔ اس میں تو ایک ایک جملے پہ اللہ اجر دیتے، اللہ کے بعد ایک جملہ بولے 1 سال کی عبادت کا ثواب اللہ ہم کو دیتے، ہر محنت پہ اللہ دیتے، اور اللہ اپنے شان کے مطابق دیتے۔ اس کے فضائل ہم بار بار اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل بتاتے، ایک ایک قدم پہ 700 نیکی دیں گے، 700 گناہ معاف کریں گے، جنت میں 700 درجے بلند کریں گے۔ اس راستے کی قیمت کا اندازہ اس سے ہو سکتا کہ اس راستے کی نماز، اس راستے کا جو ہے ذکر، تلاوت، بڑے بڑے اعمال ہیں، یہ تو بڑے بڑے اعمال ہیں۔ اس راستے میں نکلنے والے کو جو راستے کی دھول لگ گئی، اس جگہ جہنم کی آگ حرام ہے، دھواں بھی حرام ہے۔ تو دھول کی اتنی قیمت ہے، تو اس راستے میں نکل کے جو محنت ہو رہی، اس کی کیا قیمت ہوگی اللہ کے پاس، حساب نہیں لگا سکتے، حساب نہیں۔ تھوڑی دیر کھڑے ہونے پہ، تھوڑی دیر محنت کرنے پہ اللہ کیا دیں گے، ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے ہو جانا، لیلۃ القدر کے اندر، یعنی رمضان میں شب قدر، لیلۃ القدر آتی ہے، جاگنے کی رات، رمضان میں اس رات میں جاگنے کا ثواب، اس رات میں عبادت کا ثواب کتنا، 1000 مہینوں سے بڑھ کے ہے، 1000 مہینوں لیلۃ القدر میں قرآن کے اندر ہے، یعنی 83 سال ہوتے، 80 پہ 3 سال، اس سے زیادہ لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب۔ ایک آدمی حرم شریف، کعبہ شریف، مکہ مکرمہ کے اندر حرم شریف میں جو ہے حجر اسود کے سامنے، یعنی بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ، تو بیت اللہ کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ یہاں کی 1,00,000 نیکی وہاں پہ، تو بیت اللہ شریف میں نماز پڑھ رہا، اور لیلۃ القدر کے اندر، شب قدر کے اندر اگر کوئی وہاں پہ عبادت کرے تو کتنا ہو گیا، 1,00,000 نیکی، اور 83 سال، یعنی 83 لاکھ سال۔ اس سے بڑھ کے فرمایا اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کھڑے ہو جانا، اللہ کے راستے میں۔ اب ہم کو 4 مہینے کے لیے کہا جا رہا، 40 دن کے لیے کہا جا رہا، اور ماشاءاللہ یہ سارا عملہ وہ ہے جو اللہ کے دین کی محنت کرنے والا عملہ ہے، جن کے 3 دن بھی لگے، 40 دن بھی لگے، 4 مہینے بھی لگے۔ یہ ہماری نیکیاں، اللہ ہمارے اس قربانی کو قبول فرما لے، آمین، اللہ قبول فرما لے، ہمارا عمل کرنا اصل میں اللہ قبول کر لے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ اب ہماری دنیا میں آنے کا مقصد، ہر کلمہ پڑھنے والے کا مقصد، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہمارا مقصد، میرے نبی کا کام میرا کام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میری فکر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم میرا غم۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو اپنا کام بنانا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کو اپنا مقصد بنانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے رات رات بھر رو کے دعا کرتے تھے،
ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، ہمیشہ غمگین رہتے تھے کہ یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. بہت روتے تھے امت کے لیے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے. ہمارے سگے ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی اتنا نہیں روتے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے. اتنا روتے تھے، روتے روتے داڑھی بھیگ جاتی تھی، تر ہو جاتی تھی، اتنا روتے تھے. بھائی دوستو بزرگوں، ہمیشہ آخر وقت تک بھی امت کی فکر کرتے رہے، یہاں تک فرمایا کل حشر کے میدان میں بھی امت کی فکر کریں گے. جب دوسرے نبی سارے انبیاء علیہم السلام یا رب نفسی یا رب نفسی، اے اللہ میرا کیسا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، سب ڈرتے رہیں گے یا اللہ میرا کیسا ہوگا. اس وقت بھی ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی امتی یا ربی امتی، یا اللہ میری امت کا کیسا ہوگا. وہاں پہ بھی حشر کے میدان میں بھی امت کے لیے فکر مند رہیں گے. اللہ اکبر. کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے موقع پہ مشہور واقعہ ہے. حجت الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حج میں تھے، آخری حج، اس میں بہت سارے تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ بھی شریک تھے. اور عرفات کے میدان میں، حج کے میدان میں دعا کا وقت، مغرب کے قریب میں جو ہے دعا مانگتے جا رہے ہیں لوگ. غروب کا وقت قریب آ گیا، لوگوں کو نظر آ جائے اونٹ پہ بیٹھ کے، اونٹ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگے. اونٹ پہ کس کے لیے مانگے؟ امت کے لیے مانگتے رہے، امت کے لیے دعا مانگتے رہے. یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے امت کے گنہگاروں کو معاف فرما دے، نیک لوگوں کو معاف فرما دے، سب کو معاف فرما دے، ظالم کو بھی معاف کر دے، مظلوم کو اپنے خزانے سے اس کا بدل دے دے، اور ظالم کو بھی معاف کر دے. اتنا ہر ایک کے لیے دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے. دعا کا وقت ختم ہو رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام آ کے یاد دلائے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا ٹائم ختم ہو رہا، آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا مانگ لو. آپ نے گھر والوں کے لیے دعا نہیں مانگی، اب ٹائم ختم ہو رہا، اب تھوڑا ٹائم ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا مانگ لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اب مجھے اور ٹائم ملا تو اس ٹائم میں بھی، اس وقت میں بھی میں اپنی امت کے لیے دعا مانگوں گا. اللہ، ہمارے لیے کتنا فکر تھے، امت کی کتنی فکر تھی. بھائی دوستو بزرگوں، ہمارے لیے اتنا فکر کرے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ساری دنیا میں دین پھیلانے کے لیے نکل گئے، اپنے جان مال زندگیاں لگا دیے، پوری دنیا میں پھیل گئے. ان کے بعد تابعین اس کام کو لے کے نکلے، تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، سارے اس زمانے سے لے کے آج تک ہم سے پہلے والے محنت کرتے کرتے ہم تک پہنچے. اس لیے آج ہم کو معلوم ہے. ہم کو کوئی فرشتے تو آ کے نہیں پتہ ہے، کوئی فرشتے، کوئی نبی آ کے نہیں پتہ ہے. ہم سے پہلے والے محنت کرے تو یہاں تک کام آیا، کلمہ آیا، دین آیا. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں سے لے کے قیامت تک کے واسطے ہم اپنی جان مال لے کے پوری دنیا میں پھرنا، پوری دنیا میں پھرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. پوری دنیا کے کونے کونے میں، کسی کونے میں بھی اگر ایک آدمی بغیر ایمان کے دنیا سے چلے گیا، میں اس کا ذمہ دار. اب میری بستی کے اندر، میرے گاؤں کے اندر کتنے لوگ مسجد سے دور ہے، کتنے لوگ دین سے دور ہے، کتنے لوگوں کا کلمہ صحیح نہیں ہے، کتنے گھروں کے اندر دین نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر کچے پکے گھر میں داخل ہونا، یہ ہمارا کام ہے، ہماری محنت ہے، ہمارا مقصد ہے. لیکن آج ہم جائزہ لے کے دیکھیں تو مسجد کے اندر اطراف میں 100 مکان ہے تو مسجد کے اندر کتنے نمازی ہیں، دین کا کیا حال ہے. تو بھائی دوستو بزرگوں، یہ ہم فکر کرنا، اسی کی فکر کے لیے کیا بولتے، روزانہ مسجد وار جماعت میں بیٹھ کے فکر کرنا. کیا فکر کرنا؟ یہی فکر کرنا کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی، اب جو نہیں ہے ان کو کیسے لے کے آنا، ان کے لیے ہم کیا کریں گے، ان تک پہنچانا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے گھر پہ 2 بار جاتے تھے، 4 بار، 10 بار، 20 بار، 100 بار جاتے تھے، تھکتے نہیں تھے. آج ہمارا کیا حال ہے، 2 سے 4 بار گئے، نہیں آتا چھوڑو اس کو، نہیں سنتا نہیں بات، چھوڑو اس کو. استغفر اللہ، ایسا نہیں. 100 بار بھی گئے، جو ہے دعا کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، ہر ایک کے پیچھے اس کی خوشامد کرنا، ٹھوڈی میں ہاتھ ڈالنا، اس کو پکڑ کے لے کے آنا. ہمارے بڑے اس کام کو کیسا کریں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ
دین کی محنت کے لیے میوات سے کام شروع ہوا. وہاں میواتیوں میں جا کے محنت کرتے تھے. بالکل جو ہے پڑھے لکھے نہیں تھے وہ لوگ, کچھ نہیں, کھیتی باڑی کر رہے ہیں. اس کے بعد جا کے بول رہے ہیں بھائی اللہ کے واسطے تھوڑی دیر بات سن لے. نہیں سنتا میں. کھاندے پہ ہاتھ رکھے جو ہے ڈھکل دیے. میرے کو ہاتھ لگاتا ڈھکل دیا, مارے تو گر گئے نیچے. تو جا کے اس کا پیر پکڑ لیا. بھائی تیرے ہاتھ کھاندے پہ ہاتھ نہیں رکھتا, پیر تو پکڑ سکتا ہوں. وہ آدمی پگھل گیا. بولا رے کیا بولنا ہے بولو, کیا بولنا ہے, میں سننے تیار ہوں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے درجے کے اللہ کے ولی تھے, قطب ابدال تھے, لیکن اس آدمی کے پیر پکڑ گئے. ہم بھائی دوستوں بزرگوں ایسی فکر کے ساتھ درد کے ساتھ کر رہے ہیں. بس رسمی طور پہ گئے, سن لیا تو ٹھیک ہے, نہیں سننا تو بھائی 10 بار بولے وہ سننے والا نہیں ہے, چھوڑ دو. ایسا نہیں بھائی دوستوں بزرگوں, فکر کرنا. ہمارے تک دین کیسا آیا؟ اگر پہلے والے ویسے ہی بولتے تو آج ہم یہاں نہیں رہتے. ہم سے پہلے بہت محنت ہوئی. ہم جتنے لوگ وقت لگائے ہیں, ہمارے لیے کتنوں کی رات بھر کی دعائیں ہوئی. اس کے بعد آج ہم اللہ کے راستے میں نکلے. ہم اللہ کے راستے میں جو نکلے, وقت لگائے, ایسے ہی خود سے نہیں نکلے. کتنے اللہ والوں کی دعائیں ہوئی, رونا ہوا, ان کی فکریں ہوئی, اس کے اثرات ہم پہ پڑے. ہمارے لیے دعائیں ہوئی, جب کہیں جا کے ہم قبول ہوئے. اب ہم بھی ایسے ہی دعائیں کرنا, ایسے امت کے لیے رونا, ایک ایک کا نام لے کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے دعا کرتے تھے, یا اللہ عمر کو ہدایت دے دے, ابو جہل کو ہدایت دے دے. یہ سب کے لیے فکر کرتے تھے. رات میں اٹھ کے ان کے لیے دعا کرتے تھے, تو پھر دن میں ان کی ہدایت کے فیصلے ہوتے تھے. ہمارا بھی یہی کام ہے, یہی کام کی ترتیب ہے. رات میں اٹھ کے اللہ سے نام لے کے اس کے لیے دعا کرنا, پھر دن میں محنت کرنا, پھر رات میں دعا کرنا, پھر دن میں محنت کرنا, تشکیل کرنا, اصولی کرنا, رات میں دعا کرنا. بھائی دوستو بزرگوں, یہ کام ہوگا پہلے, سب سے پہلے اپنی دعا کی طاقت کو اس پہ لگانا. اللہ کی طرف متوجہ ہو کے رو رو کے امت کے لیے, ایک ایک امتی کے لیے نام لے لے کے ہمارے ساتھی کے لیے دعا کریں گے. بھائی دوستو بزرگوں, جماعتوں کا بننا آسان ہوگا. آج ہم جماعتیں نہیں بن رہی ہماری مسجد سے, بھائی ہم دعا پہ محنت نہیں کر رہے. ہمارے اللہ والے فرماتے تھے, من بھر دعا کرنا, چھٹاک بھر محنت کرنا. آج دعا چھٹاک بھر بھی ختم ہو گئی, نہیں ہو رہی دعا. اس کے لیے دعاؤں کی اہتمام کرنا, اور پھر اس کام کو اپنا مقصد بنانا. بھائی دوستو بزرگوں, کسی کے دکان پہ گئے, جا کے بولے چلو بھائی آج گشت کا دن ہے. ہمارا کام کا ساتھی بولتا کہ بھائی میرے کو کام ہے, دکان کا کام ہے, اور یہ ہمارے نبی کا کام نہیں ہے ہمارا. استغفر اللہ, استغفر اللہ. ہم اس کو کام نہیں سمجھ رہے. اللہ معاف فرمائے, ہم اس کو کیا سمجھے؟ بھائی دکان پہ اگر کام نہیں ہے, گھر میں بھی کام نہیں ہے, میں بالکل بیکار ہوں. اب بیکار ہوں, کچھ کام نہیں ہے, کیا کریں گے؟ بھائی گشت میں جانا ہے, ٹھیک ہے چلو آ جائیں. تو یہ بیکار کام ہے کیا؟ یہ کام بیکار ہے؟ استغفر اللہ. ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں. بھائی دوستو بزرگوں, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. کس کی زندگی کتنی باقی ہے کوئی نہیں معلوم. کتنی زندگی باقی ہے نہیں معلوم. آج آنکھ بند ہو گئی تو آج ہماری قیامت آ گئی. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت بالکل قریب ہے. بولے قیامت قریب ہے. اس کے باوجود بھی 1400 سال گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے نشانیاں بتائے, دیکھو قیامت قریب, یوں ہوگا, یوں ہوگا, یہ ہوگا, اس کے بعد قیامت آئیں گی. آج دیکھو سارے اللہ والے بول رہے ہیں, جتنے نشانیاں حدیث میں لکھے تھے سب ہو گئے. اب کیا انتظار؟ اب قیامت آ جاتی یا کل آتی وہ بھی نہیں بول سکتے. ٹائم کہاں ہے ہمارے پاس؟ اب تشکیل ہو رہی کہ بھائی نکلو نقد اللہ کے راستے میں. بولے آئندہ سال نکلوں گا. استغفر اللہ. ٹائم کہاں ہے؟ آئندہ سال تک ٹائم نہیں ہے, آئندہ مہینے ٹائم نہیں. خود ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. آج آنکھ بند ہو گئی. ابھی ایک اطلاعی نوجوان جو ہے تقریباً 30 سال کی عمر, 30 سال بھی نہیں 29 سال کی عمر کا نوجوان, ایک دن پہلے ذرا طبیعت خراب ہوئی, ہاتھ خراب, جو ہے دواخانے پہ جا کے دوا لکھ کے واپس آ گئے. گھر کو آگے انتقال ہو گیا, ختم.
जवान आदमी 30 साल का भी नहीं, 29 साल का जवान आदमी इंतकाल हो गया। भाई दोस्तों बुजुर्गों, किसकी जिंदगी की क्या गारंटी है? इसके लिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारा काम है, दीन की मेहनत हमारा मकसद है, तो हम अपने मकसद पे अपनी जान, अपना माल, अपनी सलाहियतें, अपनी फिक्रें, हर चीज इस दीन के वास्ते लगा देना। ये काम अल्लाह ने हमको पहुंचाया, हम पूरी दुनिया के अंदर फैल के इसको काम को करना है। भाई दोस्तों बुजुर्गों, अभी हम अपने गांव में मेहनत कर रहे हैं, अपने इलाके में, अपने मुल्क के अंदर मेहनत कर रहे हैं। भाई दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया के कोने कोने से तकाजे आ रहे हैं कि हिंदुस्तान की जमात चाहिए, हिंदुस्तान की जमात चाहिए। लोग दीन से चले जा रहे हैं, दीन से दूर हो जा रहे हैं, बल्कि कलमे से दूर हो जा रहे हैं। ऐसी हालत के अंदर हमारे पास सोचने के लिए टाइम नहीं है। एक कारगुजारी, हमारे हिंदुस्तान की एक जमात दूसरे मुल्क को गई, बाहर मुल्क गई। उस मुल्क में मस्जिद में जमात थी, रहबर आया, अमीर साहब एक साथी दो, अर्जेंट, जल्दी दो, एक साथी से मुलाकात करना है, खुसूसी मुलाकात करना है, जल्दी दो। तो वो साथी भी फिक्रमंद था। अमीर साहब बोले फौरी चले जाओ, उसी वक्त उठा चले गए। ऐसा नहीं भाई मेरे को पहले जरा जरूरत को जाऊंगा मैं, फिर जो है ऐसा तैयार होऊंगा, उसी वक्त बोले जल्दी जाना है, उसी वक्त उठे चले गए। वो साथी मुलाकात के लिए जब घर पे गए, तो जिसके घर पे पहुंचे वो आदमी अपनी बीवी के साथ घर से निकला, घर को ताला डाला और अपने कार के अंदर बैठा, यानी बीवी उसकी बैठ गई, ये आदमी भी अब कार में बैठने वाला है। उस वक्त ये साथी जमात के साथी को लेके पहुंच गए, भाई हम आपसे मुलाकात के वास्ते हैं। वो आदमी अभी कार का दरवाजा खोल के बैठने वाला है। वो बोला भाई मेरे को अर्जेंट एक जगह अपॉइंटमेंट है, एक जगह टाइम दिया हुआ हूँ, मैं वहां पे जा रहा हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। वो बोला नहीं, बहुत दूर से, हिंदुस्तान से, इंडिया से मेहमान आपसे मिलने के वास्ते हैं, बहुत जरूरी काम है, आप थोड़ा हमको वक्त दो। बोले मैं इस वक्त मैं दूसरे को टाइम दिया, आपको पहले मुझसे टाइम लेके आना चाहिए था, अब मुझे दूसरी जगह जाना है। बोले रहबर बोला नहीं भाई थोड़ी टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप कितना टाइम दे सकते हैं? अगर 5 मिनट देंगे तो हम 5 मिनट में बात कर लेंगे। तो वो आदमी बेचैन होके ठीक है आपको टाइम लेके आना, चलो ठीक है। गुस्से में जोर से कार का दरवाजा बंद कर गया, बंद करके फिर वापस घर का दरवाजा खोला, बोले आइए, आके बिठाया। उसकी बीवी भी आके जो है बैठ गई। अब वो जमात के साथी उसको दीन की बात बताए, अल्लाह की नेमतें बताए, अल्लाह के दीन की बात बताए, तौहीद की, रिसालत की, आखिरत की। जब बात शुरू करे तो वो आदमी का दिल नरम पड़ गया और वो आदमी बैठ के रोना शुरू कर दिया। वो भी रोया, उसकी बीवी भी सुनती थी, वो भी रोना शुरू कर दी, दोनों रोए, बहुत देर रोए। ये साथी बात करते रहे, बात करते रहे, बात करते रहे। बात करने के बाद में वो आदमी जो सुन रहा था वो बोला कि भाई आपको मालूम है कि आज हम दोनों मियाँ बीवी कहाँ जा रहे थे? बोले आज जो है चर्च में हमारा अपॉइंटमेंट था, हम ईसाई बनने जा रहे थे। अल्लाह, अगर तुम 1 मिनट देर कर देते तो हम मुर्तिद हो जाते। कितना मेहनत की कमी है। अगर वो 1 मिनट देर हो जाती तो हमारा एक ईमान वाला भाई, एक ईमान वाली बहन इस्लाम छोड़ के दूसरे मजहब में चले जाते, इस्लाम छोड़ के दूसरे मजहब में चले जाते। ऐसा कितनी जगह हो रहा, हमारे नहीं पहुंचने की वजह से, उनको नहीं मालूम। दूसरे ममालिक के अंदर दीन का माहौल जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे कोई उनको आके बोलने वाला नहीं है, वहाँ मस्जिदें नहीं है, कोई अज़ान की आवाज़ नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, जो है वो दीन से दूर है। तो भाई दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे कई इलाके हैं जो हमारे ईमान वाले चले जा रहे हैं। हम दूसरों को तो अंदर क्या लेके आते, अपने लोगों को रोक नहीं सक रहे। ऐसे कई ममालिक के अंदर तकाज़े हैं। अब देखो भाई दोस्तों बुजुर्गों, जब हमसे कहा जाता कि नहीं, हम क्या बोलते, अभी भी टाइम नहीं है, अभी भी अल्लाह माफ़ फरमाए, कल अल्लाह के पास, अल्लाह के सामने हम क्या जवाब देंगे? क्या हम ये जवाब देंगे कि भाई वो लोग दीन से निकल रहे थे, गए तो गए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को मेरी खेत का काम था, मेरे को मेरा दुकान का काम था। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के पास हम क्या उज़र पेश कर सकते हैं? इसके लिए भाई दोस्तों बुजुर्गों, इस काम को अपना मकसद बनाना, जब तकाज़े आए तो अपनी जान माल अल्लाह के रास्ते में लेके पूरी दुनिया में फिरना, अंदरून में भी वक्त लगाना, ये काम को सीखने के लिए 4-4 महीने लगाना,
ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جب تک ہاتھ پیر میں دم ہے اس پہ جتنا کام کر سکتے کر لو، کل کا معلوم نہیں ہے کہ بھئی بستر پہ پڑ جائیں گے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے بھائی دوستو بزرگوں ماشاءاللہ یہ سب کام کرنے والا عملہ ہے۔ آپ حضرات سے بہت خاص طور پہ گزارش ہے، درخواست ہے، آپ لوگ ہمت کر کے جو ہے ارادہ کرے، دل سے ارادہ کرے کہ بھئی اللہ کے دین کے واسطے میری دان مال سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اپنا ذات کا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کچھ سب اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال لے کے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمت کر کے ارادہ کرو بھائی، کون کون 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، جس 4 مہینے کا ارادہ ہے بولو، 4 مہینے کے لیے نام لکھو، انشاءاللہ نام لکھنے والے کھڑے جاؤ، ماشاءاللہ 4 مہینے، اللہ قبول فرمائے۔